الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين.
یہ رب تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں زندگی میں ایک دفعہ پھر رمضان المبارک کی ساعتیں نصیب کی۔ رمضان رب تعالیٰ کا مہمان ہے اور اپنی رحمتیں اور برکتیں ہمارے اوپر لٹائے ہوئے ہیں۔ آج ہم ڈسکشن کریں گے تھوڑی سی جمعۃ المبارک سے متعلق کہ جمعۃ المبارک کی کیا فضیلت ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، اس کی نماز کی کیا فضیلت ہے، اور مسلمانوں کے لیے جمعہ کا دن رب تعالیٰ نے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی برکت کا دن بیان کیا۔ تو جمعۃ المبارک کی فضیلت سے متعلق اس بات کو ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ ہفتے کے اندر 7 دن ہے تو کسی بھی دن کے نام کے اوپر کوئی صورت نازل نہیں ہوئی، صرف یہ جمعہ ایسا دن ہے جس کے نام کے اوپر پروردگار نے پوری صورت نازل کی، جس کو سورہ جمعہ کے نام سے ہم سب جانتے ہیں۔ یہ قرآن پاک کے 28 سپارے کے اندر موجود ہے، سورت نمبر 62۔ جمعہ وہ عظیم دن ہے جس کو احادیث مبارکہ کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی فضیلت کا اور اہمیت کا حامل بیان کیا، اور جمعۃ المبارک مسلمانوں کے لیے عید کا دن بھی ہے۔ جمعۃ المبارک کی فضیلت کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ رب تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے میں جمعۃ المبارک کے ہر ساتھ کے اندر تقریباً 600 لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا کرتا ہے۔ مطلب وہ لوگ جن کے اوپر جہنم میں جانا واجب ہو گیا ہو، رب تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے میں ان کو جہنم سے آزادی کا پروانہ جاری کرتا ہے۔ جمعۃ المبارک اور شب جمعہ وہ خاص لمحات ہیں پورے ویک کے اندر کہ جس کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمارا درود پاک خود سماعت کرتے ہیں۔ باقی تھرو آؤٹ دا ویک جو ہم درود پاک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں تو وہ فرشتوں کے ذریعے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچایا جاتا ہے۔ جمعۃ المبارک وہ عظیم دن ہے کہ جس کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا کہ جمعہ تمام ایام کا سردار ہے، یعنی تمام دنوں میں سب سے افضل دن جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ اور جمعۃ المبارک کی نماز سے متعلق پروردگار نے اپنی پیاری کتاب قرآن پاک کے اندر بیان کیا کہ جمعے کی نماز سے متعلق یہ بیان آیا کہ اے ایمان والو، جب تمہیں اذان کا علم ہو، جمعے کی اذان تمہارے کانوں تک آئے تو تم سارے معاملات ترک کر کے رب کی گھر کی طرف دوڑو، یعنی نماز جمعہ کا اہتمام کرنے کے لیے لگ جاؤ اور جلد از جلد مسجد میں آ کر نماز جمعہ کو ادا کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ اس بات کا بیان ہے کہ ہم سب کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ جمعہ کتنا عظیم دن اور اس کی نماز یعنی صلاۃ الجمعہ کتنی عظیم عبادت ہے جو ہر مسلمان مرد کے اوپر فرض ہے۔ اور جمعے کا دن اتنی اہمیت کا دن ہے کہ رب تعالیٰ اپنے خاص و خاص رحمتیں اور نعمتیں ہمارے اوپر لٹا رہا ہوتا ہے۔ یہ وہ عظیم دن ہے کہ جس کے اندر مسلمان نماز جمعہ کے لیے جب پہنچتے ہیں مسجد کے اندر تو وہ پہلے اپنے خطیب صاحب کا لیکچر سنتے ہیں، یعنی تقریر سنتے ہیں، اور اس تقریر کے اندر امام صاحب زیادہ فوکس کرتے ہیں ماڈرن ڈے ایشوز کو، تاکہ لوگوں کے جو مسائل درپیش ہیں ان کا حل بیان کیا جائے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ اس کے بعد دوسری اذان اور دوسری اذان کے صحیح متصل خطبہ ہوتا ہے، اور وہ جو 2 خطبے ارشاد کیے جاتے ہیں عربی کے اندر، اس کے اندر قرآن پاک کی آیت کی تلاوت ہوتی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کریمہ اور اہل بیت اطہار و صحابہ کا ذکر خیر ہوتا ہے، اور جس موضوع سے متعلق بیان کیا گیا اس سے متعلق قرآن کی کچھ آیات اور احادیث مبارکہ کو اس کے اندر بیان کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد نماز جمعہ کی جماعت کی جاتی ہے۔ تو جمعہ اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ اس بات کو بھی ہمیں ذہن نشین کرنا چاہیے کہ احادیث کے اندر اس بات کا بھی ذکر ملتا ہے کہ لوگوں کو جمعے کے دن قبرستان جانا چاہیے، اپنے مردوں کی قبروں کی زیارت کے لیے جانا چاہیے، ان کے لیے بخشش کی دعا کرنی چاہیے، ان کے لیے کچھ ایصال ثواب کا اہتمام کرنا چاہیے، ان کے لیے صدقہ خیرات کرنا چاہیے، کیونکہ جمعے کے دن عبادات کے اندر اپنے آپ کو زیادہ مصروف رکھنا چاہیے کہ صلاۃ الجمعہ کے بعد انسان درود شریف کا اہتمام کرے، آیت کریمہ کا اہتمام کرے، قرآن خوانی کا اہتمام کرے۔ آج ہمارے گھروں کے اندر یہ چیزیں ناپید ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے گھروں کے اندر بعد نماز جمعہ کلام پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں اور پوری فیملی ممبرز ایک روم کے اندر بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کریں، یا آیت کریمہ پڑھ لیں، یا درود پاک کا ورد کر لیں، تاکہ ہمارے گھروں کے اندر بھی برکتیں ہوں، ہمارے رزق کے اندر، مال میں، اولاد میں برکتیں ہوں۔ آج طرح طرح کی پریشانیوں کا شکار ہے آج کا انسان، تو ان پریشانیوں سے نجات کا واحد حل اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ طاہرہ پہ عمل کرنا ہے۔ تو جمعہ وہ عظیم دن ہے جو مسلمانوں کو اس بات کو یاد دلاتا ہے کہ تم ایک بڑے اجتماع کی صورت میں اپنے رب کی عبادت کے لیے حاضر ہو، اور جمعے کی نماز ایک اجتماعی تو ہے۔
اگر لفظ جمعہ کے اوپر بات کی جائے اور اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا جائے تو جمعہ کو انگلش کے اندر ہم کہہ سکتے ہیں کانگریگیشنل یا گیدرنگ. اس لیے صلاۃ الجمعہ سے مراد وہ نماز جو جماعت کے ساتھ بڑی تعداد میں پڑھی جاتی ہو، یعنی ایک مسلمانوں کی بڑی تعداد نماز جمعہ کے اندر حاضر ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان جب بڑی تعداد میں صلاۃ الجمعہ کے لیے حاضر ہوتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ باقی 5 نمازیں جو تھرو آؤٹ دا ویک اور تھرو آؤٹ دا ڈے ہمارے اوپر فرض ہیں اس کے اندر بھی اتنی ہی تعداد کے ساتھ آنا چاہیے. جمعے کی اہمیت اور فضیلت اپنی جگہ، کیونکہ جمعہ وہ عظیم دن ہے کہ جس کے اندر پروردگار جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے. جمعہ وہ عظیم دن ہے کہ جس پر پروردگار نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. وہ دن ہے جس میں انہیں جنت سے وہ اتار کے زمین کی طرف تشریف فرما ہوئے زمین پر تشریف لے کر آئے. اور جمعے کا ہی عظیم دن ہے کہ جس دن قیامت قائم ہوگی. مسلمانوں کے لیے اس بات کا اہتمام کرنا ضروری ہے کہ صلاۃ الجمعہ کے بعد اپنے معاملات میں اس طریقے سے مگن ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری کو زیادہ سے زیادہ کرتے رہیں. اور قرآن کے اندر خود پروردگار نے بیان کیا کہ جب تم نماز جمعہ ادا کر لو تو پھر رب تعالیٰ کا فضل تلاش کرو، زمین میں پھیل جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اس آیہ کریمہ میں تو یہ ذکر ملا کہ جب نماز جمعہ کا تمہیں وقت آ گیا، تمہیں اذان جمعہ ملی، تو سارے معاملات اور اپنی ڈیلنگز کو موقوف کرو اور رب کے گھر کی طرف آؤ اور نماز کے اندر شامل ہو. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. اور جب تم نماز جمعہ ادا کر لو تو پھر زمین میں پھیل جاؤ اور پروردگار کا فضل تلاش کرو. یعنی اپنے کاروبار کے اندر آ جاؤ، اپنے معاملات کے اندر آ جاؤ اور رب تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو، اس کا رحم مانگو، اس کا کرم مانگو. کیونکہ یہ ایک بہت عظیم دن ہے جس کے اندر پروردگار اپنے بندوں کی بے شمار حاجتیں پوری کرتا ہے. جس دن کے اندر پروردگار اپنے بہت سارے بندوں کو جہنم سے آزادی عطا کرتا ہے، جس دن کے اندر پروردگار اپنی خاص رحمتیں اور نعمتوں کا نزول کرتا ہے. یہ جمعۃ المبارک وہ عظیم دن ہے. اور رب تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا کہ جمعۃ المبارک مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے. تو عید کے دن ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں تو جمعے کے دن بھی خوشی کا اظہار ہو. عید کے دن ہم اچھا ڈریس کوڈ پہنتے ہیں تو جمعے کے دن بھی خاص ڈریس کوڈ کا اہتمام کیا جائے. عید کے دن ہم زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کرتے ہیں تو جمعے کے دن بھی ہمیں زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کرنا چاہیے. تو یہ دن ہمیں اس بات کی طرف موٹیویٹ کرتا ہے کہ جب تم ویک میں ایک دن اتنی تعداد کے اندر رب کے حضور حاضر ہو کر صلاۃ الجمعہ میں شامل ہوتے ہو تو تمہیں چاہیے کہ باقی دنوں کے اندر جو 5 نمازیں ہمارے اوپر رب تعالیٰ نے فرض کی ہیں ان میں بھی اسی تعداد کے اندر رب کی بارگاہ میں حاضر ہو. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک خصوصی نشریات رمضان الکریم. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. اور ناظرین، آج 9 رمضان المبارک یعنی آج جمعے کی یہ نشریات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. آپ کو بتاتے چلیں کہ جہاں تمام مہینوں میں افضل جو ہے وہ رمضان المبارک ہے، اس لیے کہ اس مہینے میں قرآن کا نزول کا آغاز ہوا. ایک رات ایسی ہے جس میں کیونکہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے. وہیں ایک جو دنوں میں سب سے افضل دن ہے وہ ہے جمعے کا دن. اور جمعے کے دن کہا جاتا ہے کہ خاص چونکہ یہ دن اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور اس حوالے سے سورہ جمعہ بھی موجود ہے جس کے اندر صاف الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا ہے. میں اس کا مفہوم بیان کرنا چاہوں گا کہ جب جمعے کے دن یعنی نماز کے لیے اذان دی جائے تو تمام کام کاج ترک کر دو اور عبادت کے لیے آگے بڑھو. اور جب نماز ہو جائے تو اس کے بعد اپنا رزق تلاش کرنے کے لیے جو ہے وہ نکل پڑو. بہت صاف الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا ہے کہ جمعے کے دن جب اذان دے دی جائے جمعے کی تو اس وقت ہمیں تمام کاروبار ترک کر دینا چاہیے. اسی والے سے آج تلاوت بھی کی گئی ہے اور تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے قاری ممتاز قادری صاحب نے. ہم انہیں خوش آمدید بھی کہنا چاہیں گے. قاری صاحب السلام علیکم، خیریت سے آپ؟ تھینک یو سر، تھینک یو. ناظرین، اس کے علاوہ ہمارے ساتھ جو اور دیگر مہمانان گرامی موجود ہیں ان کا بھی تعارف آپ سے کرانا چاہوں گا. ہمارے ساتھ جو ہیں وہ بہترین نعت خواں ثنا خواں پاکستان ٹیلی ویژن کے ایوارڈ یافتہ نعت خواں ہیں جو کہ اب پاکستان ٹیلی ویژن کی مقابلہ نعت خوانی میں منصف کے فرائض انجام دیتے ہیں. جناب شکیل مدنی صاحب السلام علیکم. شکیل بھائی خیریت سے ہیں آپ؟ فرسٹ کلاس ہیں. اللہ کرم، شکر. ناظرین، اس کے علاوہ آج ہمارے ساتھ ایک ایسے اسلامک اسکالر موجود ہیں جو کہ نہ صرف عربی میں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اردو اور انگریزی میں بھی اتنی ہی دسترس رکھتے ہیں اور خاص طور پہ
جو دین کی تبلیغ ہوتی ہے اسے اردو کے ساتھ ساتھ انگریزی میں بھی سر انجام دیتے ہیں. بہت اچھے انداز میں مسئلوں کو بیان فرماتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی نعمان صاحب. السلام علیکم. خیریت سے ہیں سر؟ آپ فرسٹ کلاس ہیں. ایک سال بعد آج آپ سے ملاقات ہو رہی ہے. اللہ. اور ناظرین اس کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہے مفتی ابوذر غفاری صاحب نے، جن کو میں چاہوں گا کہ ندیم صاحب ماسٹر کٹ کیجیے گا تاکہ ابوذر غفاری صاحب ہمارے ساتھ تشریف لیں. آ جائیں سر، آپ آئیں، تشریف لیں لائیو. آپ میں نے سوچا آپ آ گئے تو پھر آپ کو جو ہے نا، تو ان کو بھی ہم خوش آمدید کہنا چاہیں گے. مفتی ابوذر غفاری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آج جمعے کی فضیلت کے حوالے سے ہم پہلے مختصر ذرا گفتگو کرتے ہیں. جی مفتی نعمان صاحب، ہم آغاز کرتے ہیں آپ سے. مجھے بتائیے گا سر، یہ جمعے کی جو فضیلت ہے خاص طور پہ جو بیان کی گئی ہے، تو کیا جمعے کے دن چھٹی ہی کرنا بہتر ہے یا ورکنگ ڈے میں بھی انسان کام کر لے، آفیسز بھی جا سکتا ہے؟ اور جب جمعے کی اذان جو کہی گئی ہے، کیا یہ جمعے کی پہلی اذان جو دے دی جائے اس کے بعد کام ترک کر دیں اور مسجد کی طرف چلے جائیں؟ بتا دیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو بہت مبارکباد اس ماہ مقدس کی، کیونکہ ایک ٹائم بعد آپ سے ملاقات ہوئی، ٹیم سے ہوئی، اور بہت اچھا ٹاپک آپ نے آج کے لیے رکھا کہ جمعۃ المبارک سے متعلق لوگوں کو پتہ چلے. جمعۃ المبارک نو ڈاؤٹ تمام دنوں کا سردار ہے. اس کو سردار الایام بھی کہتے ہیں، اور یہ وہ دن ہے کہ جس کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حدیث مبارکہ کے اندر عید کا دن بھی کہا ہے. اور یہ وہ دن ہے جس کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی بیان کیا کہ پروردگار اس دن ہر لمحے کے اندر تقریباً 600 لوگوں کو بخشش دے رہا ہوتا ہے. یعنی اس کی رحمت چھم چھم برس رہی ہوتی ہے اور اپنے بندوں کو بخشش کے پروانے ڈسٹریبیوٹ کر رہا ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس کی اہمیت کا اندازہ ہم یوں بھی لگا سکتے ہیں کہ یہ تمام ایام میں یہ وہ واحد دن ہے جس کے نام سے پروردگار نے پوری سورت کا اہتمام کیا اپنی پیاری کتاب میں، جس کو سورہ جمعہ کے نام سے جانتے ہیں. اور یہ وہ واحد دن ہے کہ جس کے نام سے ایک نماز کو بھی موسوم کیا گیا اسلام میں، جس کو صلاۃ الجمعہ یا جمعے کی نماز سے ہم لوگ پڑھتے ہیں، جانتے ہیں. تو یہ اس کی اہمیت کی ساری بات ہے. اور رہا سوال یہ کہ نماز اور چھٹی ہونی چاہیے یا نہیں، تو دیکھیں اس بات کا ذکر خود اس سورہ مبارکہ میں پروردگار نے دیا، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، کہ جب تم جمعے کی نماز کو ادا کر لو تو رب کی زمین پر پھیل جاؤ اور اس کا فضل تلاش کرو، مطلب اپنے رزق کو تلاش کرو. تو ادھر سے انڈائریکٹ وے میں یہ بات بھی ہمیں سمجھ آتی ہے کہ آپ اپنی جاب کے اوپر ہیں، اپنے کام کے اوپر ہیں، اپنے پروفیشن کے اندر ہیں، یا کسی بھی طریقے سے رب تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق حلال روزی کو تلاش کرنے میں سرگرداں ہیں. تو اس کا مطلب اس آیہ کریمہ کی برکت سے ہمیں یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ جمعے کے دن نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد ہمیں چاہیے کہ اپنے رزق کے لیے زمین میں پھیلیں اور پروردگار سے اس کا فضل طلب کریں جو کہ اس نے حکم دیا. تو یہ بڑی بات ہے کہ اس نے ہمیں حکم دیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جمعہ جیسے عید کا دن ہے نا، تو اس کے ساتھ ساتھ کیا سکھایا اسلام نے؟ دیکھیں کتنا سسٹمیٹک ریلیجن ہے. کیا بتایا اسلام نے کہ پہلے رب کے سامنے حاضر ہو اور اس کے بعد اس کے بعد پھر جو ہے اس کے بعد اس کا فضل تلاش کریں. بالکل بالکل. مفتی ابوذر غفاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مفتی صاحب مجھے بتائیے گا کہ جمعے کے دن جو لوگ اگر باجماعت نماز نہ پڑھ پائیں کسی وجہ سے، کوئی عذر ہو گیا یا یہ کہ تاخیر ہو گئی، سوتے رہ گئے یا نہیں جا سکے، یا کوئی ایسا عذر ہو گیا جس کی وجہ سے آپ نہیں مسجد جا سکے، دور ہے مسجد، قریب میں نہیں ہے، اس صورت میں کیا گھر میں جو نماز ادا کی جائے گی وہ ظہر کی ہوگی؟ کتنی رکعت ہوں گی یہ بتا دیجیے. ڈاکٹر صاحب بالکل، آدمی کسی عذر کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، یا گھر میں ہی ہے، نیند لگ گئی، جیسے آپ نے توجیحات بیان کی کہ جمعے کی نماز نہیں مل سکی، تو پھر ظہر کی نماز ادا کرنی ہے. اور ظہر کی نماز جو ہے وہ اسی ترتیب سے ادا کرنی ہے، 4 رکعت، اور بقایا جو سنتوں کی جو ترتیب ہے اس طرح ادا کرنی ہے. اسی طرح اگر کوئی مسافر ہے، سفر پہ جا رہا ہے اور اس کو اگر جمعے کی نماز نہیں مل سکی تو پھر وہ سفر پہ ظہر کی نماز پڑھے گا، لیکن وہ 2 رکعت، کیونکہ سفر میں قصر کر کے پڑھے گا، اور وہ نیت جو ہے وہ ظہر نماز کی ہی ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب آپ بتا دیجیے گا، قصر جو پڑھی جاتی ہے تو تمام نمازوں میں صرف 2 ہی رکعت پڑھی جائے گی، یا فجر کی نماز میں کہتے ہیں کہ جی سنت تو فجر کی نماز میں چھوڑ ہی نہیں سکتے، چاہے قصر بھی پڑھ رہے ہوں تو سنت پڑھیں گے، اور اسی طرح پھر ظہر، عصر، مغرب، عشاء تمام نمازوں کو بتا دیجیے گا. اس کا بالکل ذکر ہمیں قرآن پاک کے اندر ملتا ہے. پروردگار نے اس بات کو اپنی پیاری کتاب قرآن پاک 5واں سپارہ سورہ نساء کی آیت نمبر 101 کے اندر بیان کیا. جی. یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاۃ، کہ اے ایمان والو جب تم زمین پہ سفر کرو تو اس میں تمہارے لیے کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اپنی نمازوں کو کم کرو یا اس کی تعداد رکعت کو کم کرو.
اس سے فقہ کرام نے مسائل کو بیان کیا. تو یہاں سے مراد صرف فرض رکعتیں ہیں, فرض نماز کو قصر کیا جائے گا. اور اسلام کے اندر جو ذکر ملا ہمیں وہ یہ ملا کہ ظہر کے 4 فرض 2 ہو جائیں گے, عصر کے 4 فرض 2 ہو جائیں گے, عشاء کے 4 فرض 2 ہو جائیں گے, فجر کے 2 فرض 2 ہی رہیں گے کیونکہ 2 کا ہاف نہیں ہوتا اسلام میں. اسی طریقے سے مغرب کے 3 فرض ہیں وہ 3 ہی رہیں گے. رہا سوال سنت موقدہ کا, تو سنت موقدہ اگر آپ کو وقت میسر ہے, آسانی ہے, تو سنت موقدہ ادا کر لیں. اگر اپنے کام میں یا کسی چیز میں بزی ہیں تو آپ فرض کی ادائی کر لیں. وطر کا ادا کرنا ہر حال میں ضروری ہے چونکہ وطر واجب ہے. اسی کے ساتھ یہ مسئلہ بھی یاد ہو کہ یہ قصر ہوگی کب, جو موسٹ امپورٹنٹ سر فجر کا مجھے بتائیں نا کہ فجر تو کہا جاتا ہے کہ جی سنت کے بغیر پڑھنی نہیں چاہیے. اس کی یہ ہے کہ فجر کی ہے تو 2 رکعت سنت, کیونکہ رسول اللہ نے بھی فجر جو ہے نا فجر کی سنتیں کبھی نہیں ترک کی. تو یہ ہے تو سنت, لیکن اس کا کلیئر بتائیں نا سر. ان کا مقام واجب کے قریب ہے تو سنت ادا کرنے میں حکم میں, لیکن ان کا ہمارے لوگ جو ہے نا عذر ڈھونڈنے میں تو ہم ایکسپرٹ ہیں, ہم کوئی بھی عذر ڈھونڈ لیتے ہیں, لیکن بات ہی کلیئر کٹ ہونا چاہیے نا کہ بھائی آپ فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو سنتیں بھی ادا ساتھ ادا ہوں گی, اور سنتیں ہیں لیکن ادا ضرور کرنی, کیونکہ اب جیسے عمرے پہ جاتے ہیں تو اب عمرے پہ اگر آپ جائیں گے تو ویسے تو قصر آپ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ دور ہیں عمرے پہ. رسول اللہ نے بھی قصر کیا, لیکن یہ کہ آپ پھر بھی باجم. اچھا یہ بات مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ آپ ویسے تو آپ قصر کر سکتے ہیں, باجماعت پڑھ رہے ہیں تو اب 4 رکعت اگر عصر کی یا آپ ظہر کی پڑھ رہے ہیں تو اس میں کیا کریں گے؟ اس میں تو باجماعت آپ کو پڑھنی ہے پوری. اس کا حکم یہ ہے کہ میں جس امام کی اقتدا میں پڑھ رہا ہوں وہ مقیم ہے, میں مسافر ہوں, تو میں جس کی اقتدا میں ہوں تو جب تک وہ سلام نہیں پھیرے گا میں سلام نہیں پھیروں گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ 4 رکعت ظہر ادا کرا رہے ہیں اور میں امام کے پیچھے ہوں تو میں ان کے پیچھے 4 رکعت ہی ادا کروں گا. انڈیویجول کیس میں جب میں ادا کروں گا تو پھر میں قصر ادا کروں گا. اچھا فرض کریں امام جو ہے سفر میں ہو اور مقتدی آدھے سفر میں ہو آدھے مقیم ہو, پھر کیا ہوگا؟ اگر امام سفر کے اندر ہے تو اس بات کو امام ڈکلیئر کرے گا پہلے کہ میں مسافر ہوں اور میں 2 رکعت کے بعد سلام پھیر لوں گا, لیکن آپ کنٹینیو کریں گے, آپ نے اپنی نماز کو مکمل کرنا ہے. تو باقی مقتدی پھر جتنے مقتدی مسافر ہیں, اور دیکھیں اصل میں اقتدا کا حکم کیا ہوتا ہے, امام پیچھے سے امام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر کام میں اس کے پیچھے ہوں. تو مطلب اس نے سلام پھیرا تو میری نماز بھی اس کے ساتھ ساتھ ہی مکمل ہوگی چونکہ میں نے امام کی اقتدا کے اندر اپنی نماز کو مکمل کر لی. لیکن جب قصر ہے تو پھر تو وہ سلام پھیرنے کے بعد بھی باقی لوگ سلام نہیں پھیریں گے نا, جو مقیم ہے وہ اپنی پوری پڑھیں گے, باقی جو مسافر ہیں وہ اس کے ساتھ نماز کو مکمل کر لیں. ٹھیک. اچھا مفتی عبدالغفاری صاحب, ایک مسئلہ اور جو ہم اکثر سنتے ہیں, ہم نماز پڑھتے ہیں تو بہت سے لوگ جو ہے نا وہ امام کے ساتھ کبھی کبھی تلاوت دہرا رہے ہوتے ہیں, خاص طور پہ چاہے وہ سری نمازوں میں تو اکثر دیکھا جاتا ہے جو کہ بغیر آواز کے جو تلاوت کی جاتی ہے, یعنی سری نمازیں جو ہیں تو سری رکعتیں, تو اس میں تو جیسے عصر ہے, ظہر ہے, یا عشاء کی 2 رکعتیں ہیں, یا مغرب کی 1 رکعت ہے, اس میں تو جو ہے کہ تلاوت زور سے نہیں کی جاتی. تو مقتدی جو ہے وہ امام کی اقتدا میں دل میں یا زبان سے سورہ فاتحہ کم از کم پڑھ رہا ہوتا ہے, کیا حکم ہے سر؟ اس میں مختلف رائے ملتی ہے, میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں. جی بالکل اس میں مختلف رائے ہیں, اور ہم پاکستان میں, ہندوستان میں اور ترکیہ میں اور کچھ ممالک ایسے ہیں جہاں احناف کا مسلک پایا جاتا ہے. تو ہمارے ہاں احناف کے نزدیک یہ ہے کہ فاتحہ خلف الامام, امام کے پیچھے جو ہے تلاوت کرنا یا قرات کرنا یا فاتحہ نہیں پڑھنی. الامام ضامن, امام ضامن ہے, جو امام پڑھ رہا ہے اس یعنی کی فقہ حنفیہ میں امام ابو حنیفہ نے یہ کہا ہے کہ کلیئر بتانا سر, احناف سمجھ نہیں پائیں گے لوگ ہمارے اصل میں, اس لیے میں چاہوں گا عام الفاظ بتا دیں. حنفی لوگ فقہ حنفیہ امام ابو حنیفہ نے میں بتا دیا. فقہ حنفیہ میں امام اعظم امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ ہے کہ امام کے پیچھے قرات یا فاتحہ نہیں پڑھنی, اور الامام ضامن, امام ضامن ہے, امام کی فاتحہ آپ کی فاتحہ, امام کی قرات آپ کی قرات ہے. باقی شواف امام شافعی کے نزدیک دیگر مسالک میں البتہ یہ ہے, ہم تو کچھ میں یہ ہے کہ سری رکعتوں میں آپ تلاوت کر لیں, کچھ میں یہ ہے کہ باقاعدہ امام جو ہے وہ ایک تلاوت ایک آیت کے بعد رکے گا, پھر سارے دہرائیں گے, پھر دوبارہ آگے تلاوت شروع ہوگی. اچھا اس میں یہ بھی ہے, تھوڑا سا ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ فقہ حنفیہ میں یہ بھی ہے کہ جی چونکہ جس طرح ایک وفد جاتا ہے کسی میٹنگ کے لیے, تو وفد میں اگر 20 لوگ ہوں لیکن وفد کی جو قیادت کر رہا ہوتا ہے مذاکرات وہی کرتا ہے, بات وہی کرتا ہے, تو اس لیے جب ایک امام کی اقتدا میں نماز پڑھ رہے ہیں تو چونکہ ہمارا بڑا امام ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے حضور نماز پیش کر رہا ہے, تو پھر ہمیں جو ہے نا اسی وفد کی طرح خاموشی سے اس کی اقتدا میں کھڑے رہنا چاہیے, اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے حضور نماز پیش کر رہا ہے, تو ہم سب کی نماز ہو رہی ہے. اچھا سر اب یہ بتائیے گا مفتی نعمان صاحب کی, بعض دفعہ
اگر کسی امام نے صحیح طریقے سے نماز ادا نہ کی تو کیا کسی بھی مقتدی کی نماز نہیں ہوگی؟ کوئی بھول چوک ہو گئی، تلاوت میں غلطی ہو گئی، سری نماز ہے، یہ تو امام کو پتہ ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ اس نے کیا تلاوت کی ہے، اس صورت میں کیا ہوگا؟ دیکھیں نماز کی کچھ شرائط ہوتی ہیں، کچھ فرائض ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور نماز کے اندر کچھ واجبات ہوتے ہیں، تو یہ تو امام کا جاننا ضروری ہے کہ وہ سارے معاملات کو جانتا ہو، پورا کر رہا ہے یا نہیں، ٹھیک، چونکہ نماز وہ پڑھ رہا ہے، لوگوں کا اعتماد اس کے اوپر، اگر اس سے نادانستہ طور پہ غلطی ہو جائے، کوئی واجب رہ گیا ہاں اور اس نے سجدہ صاف کرنا ہے تو اس کی نماز ویلڈ ہو جائے گی، ٹھیک، اگر اس کا واجب نہیں کوئی فرض رہ گیا تو ایسی صورت میں اس کی نماز ویلڈ ہو گئی تو آٹومیٹک جو جتنے مقتدی ہیں ان سب کی نماز منقطع دوبارہ ہو پڑھنی گئی، پڑے گی، اب وہ نماز دوبارہ ادا کی جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، نماز تراویح کے بارے میں بھی آج کل بڑی بات چیت چل رہی ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 روزے پہ جو ہے باجماعت نماز ادا کی، تراویح کی، اور وہ بھی تہجد کے وقت ادا کی اور 8 رکعتیں ادا ہوئی، ٹھیک ہے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس بات کو رائج کیا گیا کہ باقاعدہ جماعت کے ساتھ تراویح ادا کی جائے اور 20 رکعت نماز، اور آج تک سعودی عربیہ میں خانہ کعبہ میں یا مسجد میں 20 رکعت ادا کی جاتی ہے۔ سنت طریقہ کیا ہے سر، یہ بتا دیں، مختصر بتا دیا پھر ہمیں بریک پہ جانا۔ مختصراً بتا رہا ہوں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب اس دنیا سے چلا جاؤں تو آپ نے میرے راستے پہ چلنا ہے اور میرے صحابہ کے راستے پہ چلنا ہے۔ میرا راستہ کون سا ہے؟ میرا وہی راستہ ہے جو صحابہ اکرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کا راستہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 8 رکعت نماز پڑھی ہیں وہ قیام اللیل کی پڑھی ہیں، اور قیام اللیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمبی لمبی رکعتیں پڑھا کرتے تھے کہ پوری رات کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس طرح جس طرح آپ نے کہا کہ 20 رکعت صحابہ اکرام کے مشورے سے اور صحابہ اکرام کے آپس کے تدبر اور فکر کے ساتھ جو ہے اس کی امامت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چونکہ قیام اللیل کی نماز، رات کی نماز، تراویح کی نماز آ رہی تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے باقاعدہ اس کی جماعت کے ساتھ جو ہے اس کا اہتمام فرمایا اور پوری دنیا کے اندر اس کو رائج کر دیا جہاں جہاں اسلامی حکومت۔ یہ بھی روایت میں ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی تشریف لے گئے، وہاں دیکھا تو کچھ ایک امام کی اقتداء میں کچھ مقتدی نماز پڑھ رہے تھے، ایک امام کی اقتداء میں کچھ مقتدی نماز پڑھ رہے تھے، تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، یکجا کر دیا، اور پھر انہوں نے کہا یہ ایسی نئی بات ہم نے شروع کی ہے کہ اس کو بدعت بھی کہتے ہیں، عربی میں بدعت نئی بات کو کہتے ہیں، نئی بات۔ تو انہوں نے کہا ایک ایسا ہم نے نئی بات یا نیا کام شروع کیا ہے جس کی وجہ سے جب وہ دوبارہ گئے مسجد نبوی میں تو پوری مسجد نبوی جو ہے وہ ماشاءاللہ بھری ہوئی تھی اور لوگ باجماعت نماز تراویح ادا کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا دیکھیں کتنی رونق مسجد میں ہوئی ہے اور کیا اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوئی۔ بہرحال آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ اب میں یہاں شکیل مدنی صاحب سے درخواست کرنا چاہوں گا کہ جی اللہ تعالیٰ کے حضور حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ جناب شکیل مدنی صاحب۔ اے خدائے عالم رنگ و بو، تیری شان جل جلالہ، اے خدائے عالم رنگ و بو، تیری شان جل جلالہ ہے، ہر ایک گمان سے بلند تو، تیری شان جل جلالہ، تیرا عکس کونوں مقام میں ہے، تیرا نور سارے جہاں میں ہے، تیرا عکس کونوں مقام میں ہے، تیرا نور سارے جہاں میں ہے،
سے ہے ہر ایک نمو تیری شان جل جلالہ تیری شان جل جلالہ